الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. محترم اور معزز قابل قدر سامعین اور نمازی احباب، اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اور اس روزے کی فرضیت کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے: لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اس روزے کی برکت سے تقوی پیدا ہو جائے۔ اکثر عبادات ان کا مقصود بھی یہی ہے۔ حج کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا ہے، اور نماز کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا ہے۔ جیسے عرض کیا کہ روزے کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا ہے۔ تو آج کی مجلس میں اس حوالے سے کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے، تقوی کے فائدے کیا ہیں، اور تقوی کسے کہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری بھی مدد فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے تقوی کی اہمیت کا، تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور اتنی تاکید فرمائی ہے کہ شاید کسی اور حکم کی اتنی تاکید بیان نہ کی ہو کہ جتنا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی تقوی اختیار کرنے کی اور تمہیں بھی تقوی اختیار کرنے کی وصیت فرمائی۔ یہاں اللہ نے لفظ وصیت اختیار کیا، استعمال فرمایا۔ اصل تو کسی کو کوئی چیز کی نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، آپ کو اس کی نصیحت کی جا رہی ہے، نصیحت کی جاتی ہے۔
کوئی کسی کو کسی کام کی نصیحت کرتا ہے، مگر اس جگہ اللہ نے لفظ وصیت استعمال فرمایا ہے۔ لفظ وصیت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اپنی زندگی میں چند باتوں کی الگ الگ موقع پر نصیحت کی، اور پھر وہ موت کے وقت 2-4 جملے میں اپنی بات کو بیان کر کے چلا گیا، تو وہ 2-4 جملے جو ساری زندگی کا خلاصہ ہے اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ نے قرآن کریم میں جتنی جگہ تقوی اختیار کرنے کی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، ان سب کا خلاصہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی جاتی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو جو وصیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی وصیت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں بعض مقامات پر ایک آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ لفظ تقوی بیان کر کے تقوی کی اہمیت کو بیان کیا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ ایسے ہے گویا کہ کوئی آدمی ایک ہی سانس میں ایک ہی بات کو 2 مرتبہ کہتا ہے کہ ایسا کرو، گویا یہ اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ یہ کام بہت اہمیت والا ہے۔ اور بعض جگہ قرآن کریم میں ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دفعہ بھی تقوی اختیار کرنے کے لیے الفاظ بیان کیے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کی تاکید کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو الگ سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ کیا فرمایا یا ایھا الرسل، اے میرے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک اعمال کا اہتمام کرو، اور آگے چل کے فرمایا وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاتقون، مجھ سے تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ تقوی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ ازواج مطہرات کو الگ سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اور تمام اہل ایمان کو الگ سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور سارے لوگوں کو، ایمان والوں کے ساتھ ساتھ سارے لوگوں کو الگ سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی تاکید نہ فرماتے ہو۔ آپ کے ہر خطبے میں یہ بات موجود ہوتی تھی
کیا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ بہت ساری آیات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے اس بات پر دلیل ہے کہ تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دوسری بات کا کہ تقوی کے فائدے اور ثمرات کیا ہیں، تو آج کی اس مجلس میں تقوی کے 15 فوائد اور ثمرات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ہیں تو تقوی کے فائدے بہت زیادہ، جتنا آپ قرآن کریم کو پڑھتے جائیں اور تلاش کرتے جائیں تو تقوی کے ثمرات اور فوائد نظر آتے چلے جائیں گے، مگر ان میں سے 15 آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فائدہ نمبر 1، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو جلد از جلد معاف فرما دیتے ہیں، جلد از جلد معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک بچہ ہے، اس چھوٹے بچے کو اپنی ماں سے محبت ہے نا، اب ماں کو بھی یقین ہے کہ اس بچے کو مجھ سے محبت ہے اور ماں کو بھی محبت ہے۔ اب اس بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ماں کو پکارتا ہے، کوئی تنگ کرے اس کو ماں کا حوالہ دیتا ہے کہ میں ماں کو شکایت لگا دوں گا، امی کو بلا کے لے آؤں گا، تو ماں کے حوالے دیتا ہے اور ماں کو بھی یقین ہے کہ میرے بچے کو مجھ سے محبت ہے، مگر کبھی کبھی بچہ ماں کو چماٹ بھی مار دیتا ہے۔ اب بھی چماٹ مارنا تو غلط ہوا، مگر ماں کو پتا ہے کہ اس بچے کو مجھ سے محبت ہے اور ماں کو یقین ہے، تو ماں اس بچے کو سزا دینے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتی ہے اور اس کی غلطی کو، اس کی گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی بھی انسان، متقی انسان کے گناہ کو اتنا جلدی معاف فرما دیتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی اتنی جلدی معاف فرما دیتا ہے۔ اور تقوی کا دوسرا فائدہ یہ ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کا اجر، اس کے اعمال کا، متقی آدمی کے اعمال کا جو اجر ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، اس کا ریٹ، اس کی قیمت، اس کے اعمال کی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے غیر موسم میں، موسم کے علاوہ میں غیر موسمی چیز آ جائے، مثال کے طور پر سبزیاں ہوتی ہیں، اس وقت بھنڈی کا سیزن نہیں ہے تو 100 روپے پاؤ بک رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہی ٹماٹر ہے بعض دفعہ 20 روپے کلو بک رہا ہوتا ہے، اور جب سیزن ختم ہو جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ 400 اور 500 روپے کلو بکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے متقی آدمی کا جو ریٹ ہے، اس کے اعمال کی جو قیمت ہے اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہائی ہے، بہت زیادہ ہائی ہے کہ ایک وقت میں اب لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہر کسی کی نماز کا جو قیمت ہے، جو اجر ہے وہ الگ ہے۔ لوگوں نے فرض نماز پڑھی، ظہر پڑھی، جمعہ پڑھیں گے، فجر کی نماز با جماعت پڑھی سب نے، عمل سب نے کیے، مگر ریٹ الگ الگ ہوگا۔ متقی آدمی کی نماز اللہ کی بارگاہ میں 500 درجات کے برابر قبول ہو رہی ہے، بعض آدمی کی نماز 27 درجے قبول ہو رہی ہے، بعض اللہ معاف کرے ایسے نمازی بھی ہیں کہ جن کی نمازیں
کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. پڑھی تو سب نے ہے، ریٹ الگ الگ ہے، قیمت الگ الگ ہے سب کے اعمال کی. جیسے مثال کے طور پر 1 من گندم، 1 من مٹی، 1 من سونا، 1 من چاندی، وزن تو سب کا برابر ہے، ریٹ سب کے اپنے اپنے، وزن تو سب کا برابر ہے نا، نماز سب پڑھ رہے ہیں مگر قیمت سب کی الگ الگ ہے. اس طرح سونے کی قیمت الگ ہے، چاندی کی قیمت الگ ہے، اور مٹی کی قیمت الگ ہے، گندم کی قیمت الگ ہے. تو اسی طریقے سے ایک متقی آدمی کی 2 رکعت نماز غیر متقی آدمی کی 1000 رکعت نماز سے بڑھ کر ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. تو عمل تو سب کر رہے ہوتے ہیں مگر متقی آدمی کے اعمال کا ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی آفس ہے، اس میں کام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، یا کارخانہ ہے اس میں کام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. اب 8 گھنٹے کام سب نے کیا، 8 گھنٹے کام، 12 گھنٹے کام سب نے کیا، کسی کو 12,000 ملے، کسی کو 50,000 ملے، اور کسی کو 1 لاکھ روپے ملے. تو یہ تو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت ایک جیسا ہے، اور عمل کے اندر فرق ہونے کی وجہ سے اعمال کے ریٹ کتنے ہائی ہو گئے، کسی کو کتنے پیسے مل رہے اور کسی کو کتنے مل رہے. تو متقی آدمی کے اعمال کا ریٹ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. اور فرمایا متقی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی، نمبر 3، متقی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی قوت فارقہ دیتے ہیں. قوت فارقہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں قوت فارقہ دے گا. قوت فارقہ کیا ہے؟ قوت ایمانی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فانه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی اللہ اسے نور بصیرت عطا فرماتے ہیں. ہاں، نور بصیرت عطا فرماتے ہیں. اس پر تفصیل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، موقع نہیں ہے. اتنی بات سمجھ لیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اس کے اندر، تو اس کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے. اللہ یہ صلاحیت اس کو دے دے. اور نمبر 4، تقوی اختیار کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے اخراج من الضیق. اللہ مشکلات سے، پریشانیوں سے اس کو آسانی کے ساتھ نکال دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ نکال دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. مشکلات، پریشانیاں سب پر آئیں مگر اللہ نے متقی آدمی کو ایسے آسانی کے ساتھ نکال دیا کہ اب مصیبت آ گئی ہے، میں کیسے نکلوں، اب سمجھ نہیں آ رہا. مگر اللہ تعالیٰ متقی آدمی کو ایسے راستے سلجھا دیتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے ان راستوں سے بہت آسانی سے نکل جاتا ہے، اور غیر متقی آدمی وہیں پھنس کے رہ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، اور کوئی آدمی اس بلڈنگ میں چلا گیا اور وہاں آگ لگ گئی. اب اس کو وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. تو بڑی بڑی بلڈنگوں میں، بڑی بڑی عمارتوں میں لکھا ہوتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ، کہ جلدی نکلنے کا ایمرجنسی راستہ. تو اللہ تبارک و تعالی متقی آدمی کو ایسے راستے سلجھا دیتے ہیں جو آسانی سے اس راستے سے نکل جاتے ہیں. ہاں، مسائل سب پر آئے، مشکلات سب پر آئی، مگر اللہ نے متقی آدمی کے نکلنے کا راستہ بنا دیا. تو من یتق اللہ یجعل له مخرجا، اللہ آسانیاں فرما دیتے ہیں، مشکلات ختم فرما دیتے ہیں. اور اس کا 5واں فائدہ تقوی اختیار کرنے کا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالی ایسے راستے سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کی رزق کی ملنے کا گمان نہیں ہوتا. ایسے راستوں سے اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے، ایسے راستوں سے، ایسی جگہوں سے رزق عطا ہوتا ہے جہاں سوچ بھی نہیں ہوتی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ
ایک ویرانے میں گئے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے، اور وہاں بیٹھ گئے تو قریب دیکھا کہ ایک سوراخ ہے، اور وہ جسے بل کہا جاتا ہے، بل، تو پیشاب تقاضے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی دیکھا کہ ایک چوہا نکل کر آیا، اور اس بل سے اس نے ایک دینار اس کے منہ میں تھا، ایک درہم، اس نے وہ دینار لا کر کے اس نے وہاں رکھ دیا، چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں دوبارہ آیا، دوسرا دینار لایا، پھر تیسرا دینار لایا، چوتھا دینار لایا، پانچواں دینار لا کے رکھا۔ کتابوں میں لکھا کہ اس طرح اس نے 16 دینار لا کر کے رکھے۔ وہ صحابی قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو 16 دینار ہے تو کون چھوڑتا ہے؟ تو پھر ان صحابی نے ان دیناروں کو اٹھا لیا، اور ہے تو صحابی رسول، استعمال تو کیے نہیں جا سکتے، لے تو آئے ہیں، مگر امام الانبیاء کی اجازت کے بغیر تو استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ جا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک واقعہ پیش آیا کہ میں قضاء حاجت کے لیے گیا، وہاں ایک چوہے نے اس طرح 16 دینار لا کر کے رکھے، اور میں ان کو اٹھا کر کے لے آیا ہوں، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں خاص رزق دیا گیا ہے، تم اس کو استعمال کرو۔ متقی آدمی کو اللہ بلوں سے روزی دیتا ہے، اور آج ہمارا سارا پیسہ بلوں میں چلا جاتا ہے۔ بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، ہزاروں بل نکلے ہیں، ہمارا سارا پیسہ بلوں میں جا رہا، اور اللہ متقی آدمی کو بلوں سے رزق دے رہا۔ ہاں، رزق اختیار کرنے سے اللہ ایسے جہاں گمان نہیں ہوتا وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ انسان کے معاملات کی اصلاح کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اپنے قول قرار میں سیدھی سچی بات کرو، تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات درست کر دے۔ ہاں، یہ جو معاملات پہ ٹیڑھا پن ہے، کسی کے پیسے دبائے ہے، کسی کے کھا کے بیٹھا ہے، کسی کے نہیں دے رہا ہے، ہاں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب تقوی اختیار کر لے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، تو فرمایا کہ معاملات درست ہو جائیں گے۔ اگر ساتواں فائدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کرنے کا سب سے خاص ترین وظیفہ اور نسخہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ محبت الہی مجھے مل جائے، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، تو اس کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتے ہیں تقوی اختیار کرنے والوں سے۔ نمبر 9، اگر کوئی آدمی اللہ کی معیت چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، جان لو کہ اللہ متقی کے ساتھ ہے۔ ہمارے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ توڑیاں لگاتے ہیں کہ میرے ساتھ کرنل ہے، میری وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے، وزیر اعظم میرے ساتھ ہے، اور فلاں عہدیدار میرے ساتھ ہے، ڈی ایس پی ایس ایچ او میرے ساتھ ہے۔ ہاں، یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں پر فخر کر رہا، اور جب انسان تقوی اختیار کر لے گا تو اللہ کی اتنی بڑی طاقت جو کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ ہاں، سب سے بڑی طاقت، ان اللہ علی کل شیء قدیر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور علیم بذات الصدور، کہ یہ فعال لما یرید، اتنی بڑی طاقت اس کے ساتھ ہو جائے گی جو تقوی اختیار کر لے۔ اور فرمایا اگر کوئی آدمی دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہے، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں، اس کو چاہیے تقوی اختیار کر لے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز تو وہی ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہی ہے۔ اور فرمایا نمبر 11،
قابل تعریف انجام، یعنی کہ کسی چاہتا ہے کہ میرا انجام ایسا ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو فرمایا والعاقبۃ للمتقین، متقین کا انجام سب سے بہترین ہے، کو تقوی اختیار کر لو۔ نمبر 12، ہمیشہ کے لیے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، جہنم سے میرا واسطہ ہی نہ پڑے، تو تقوی اختیار کرے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقیا، ہاں کہ اپنے ان متقی بندوں کے لیے میں نے جنت کو، ان کے لیے جنت کا وارث ان کو بنایا جو تقوی اختیار کرتے۔ ہاں نمبر 13، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فتوحات، برکات حاصل ہوتی رہے اور تنگی نہ ہو اور مال میں بے برکتی نہ ہو، تو فرمایا تقوی اختیار کرے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ اگر یہ اہل بستی والے تقوی اختیار کرتے تو اللہ ان کے اوپر فتوحات کے دروازے اور برکات کے دروازے کھول دیتا۔ جی چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو۔ اور نمبر 14، اگر کوئی یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دشمنوں سے حفاظت ہو، اس کی حفاظت، اللہ دشمنوں سے اس کی حفاظت کرے، تو اس کو چاہیے تقوی اختیار کرے۔ واللہ اعلم باعدائکم، ہمارے کتنے لوگ دوست ہیں ہم نہیں جانتے، بعض لوگوں کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، سجن سمجھتے ہیں، مگر وہ پس پردہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ہم دشمن سمجھتے ہیں مگر پس پردہ وہ ہمارے ہم نشین، ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے لیے اچھا چاہنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم تو ناقص ہے نا، اللہ کا علم کامل ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، ہمارے کتنے دشمن ہیں اللہ سارے دشمنوں کو جانتا ہے، اور اگر آپ ان دشمنوں سے حفاظت چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں۔ کس طرح؟ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کریں، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کریں، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی تمام تدبیریں جتنی آپ کے خلاف وہ کریں گے کوئی بھی کارآمد نہیں ہوگی، وہ کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتے۔ جب آپ نے صبر کیا تو گویا آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، پھر اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی کا مقابلہ کر سکے۔ ہاں نمبر 15، اگر کوئی شخص اپنے اعمال کی قبولیت چاہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے قبول ہو جائے، روزہ رکھا قبول ہو جائے، تراویح پڑھی قبول ہو جائے، قرآن پڑھا قبول ہو جائے، تلاوت کی قبول ہو جائے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے۔ ہاں اللہ متقی کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے۔ اتنی تقوی کی فوائد ہیں، تو تقوی کہتے کسے ہیں؟ اصل تو بات یہ ہے کہ تقوی ہے کیا چیز، یہ تیسری بات ہے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کبھی کسی جنگل سے ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جس راستے میں دونوں طرف جھاڑیاں ہو؟ کہا ہاں، تو کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ تمام کپڑوں کو سمیٹ کر کے جسم کپڑے کا کوئی دامن کسی جھاڑی میں نہ اٹک جائے، اس طرح سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں اس طرح محتاط گزرو کہ جسم کے دامن پر کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ ہاں آپ کے جسم پر، آپ کے دامن پر اللہ کی نافرمانی کا کوئی داغ نہ ہو، اس انداز سے زندگی گزارو، اس محتاط زندگی گزارو۔ ہاں تقوی یہ ہے، محتاط زندگی گزارو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا، عجیب بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جتنی آرزویں، تمنائیں، خواہشات ہیں، ان تمام تمنائیں، آرزویں اور خواہشات کو مجسم کر دیا جائے، جسم دے دیا جائے، جسم والا بنا دیا جائے، اور پھر اس کو سرے بازار لا کر کے کھڑا کر دیا جائے، تو ان آرزوؤں میں اور ان کی خواہشات میں کوئی ایسی خواہش نہ ہو کہ جب اس کو جسم دیا جائے تو وہ آدمی شرمندہ ہو جائے۔ ایسی یعنی ظاہر تو پاک ہو ہی، اندرون بھی اتنا پاک ہو کہ کسی قسم کا کوئی گناہ انسان کے دل کے اندر بھی نہ ہو، یہ تقویٰ۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے،
ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ جو چیزیں تعلق مع اللہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ گویا کچھ کرنے کا کام تقوی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی نافرمانیوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تقوی کی بہت عجیب تعبیر فرمائی۔ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، آپ کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ قیامت کے دن آپ مخلوق کے سامنے بھی رسوا نہ ہو اور خالق کے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ ہاں، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ بعض لوگ زیادہ نوافل، زیادہ عبادات کو تقوی سمجھتے ہیں، بعض لوگ بازار کی چیز نہیں کھانی ہے، یہ چیز نہیں کھانی ہے، تقوی کے منافی ہے۔ ہاں، عبادات زیادہ کرنا اچھا ہے، سب چیزیں صحیح ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے معاملات بھی درست کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے کھانے پینے میں احتیاط اچھی چیز ہے، مگر ساتھ ساتھ اپنے معاملات کی درستگی کا خیال کہ آپ کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق جڑا ہوا ہے ان کا آپ خیال رکھنے والے ہوں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہوں، اور اسی طریقے سے بھی بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ناطے رشتے جوڑنے والے ہوں، اور جو ہے اپنے چھوٹوں پر شفقت رحم کرنے والے ہوں، اور تمام جتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہے ان کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہو۔ ہاں، ایسا نہیں کہ آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے اور آپ تقوی کے مراحل طے کر رہے ہیں تو آپ غلط فہمی میں ہیں، آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے اور آپ تقوی کے درجات طے کر رہے ہیں تب بھی آپ غلط فہمی میں ہیں۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا باپ اور آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے اور آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیوی بچے آپ سے تنگ ہیں اور آپ تقوی کے مراحل طے کر رہے ہیں اور آپ تقوی کے درجات پر چڑھ رہے ہیں، تو فرمایا یہ آپ کی سوچ ہے، ای خیال استو محال استو جنون، یہ تو جنونگی ہے، آپ کا خیال صرف محال ہے، ہاں آپ تقوی کے درجات کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو عزیز دوستو، تو روزہ ہم نے رکھا، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں اللہ نے جنہیں رمضان عطا فرمایا ہے، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ نے رمضان عطا فرما دیا ہے، اور رمضان کے وقت اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اور روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا، تو ایسا نہ ہو تو ہم کوشش کریں کہ روزہ رکھ کر کے اللہ کو راضی کر لیں، تقوی اختیار کر لیں۔ ایک تقوی اختیار کرنا ہے، یہ 15 فائدے جو آپ کو بیان کی یہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ہاں، ایک تقوی اختیار کرنا، اور فرمایا کہ روزہ رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے، اور اپنے روزے کی قبولیت مانگے، اپنے اعمال کی قبولیت مانگے، اور راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنا۔ ہاں، رات شب بیداری، حدیث میں آیا کہ بعض شب بیدار ایسے ہیں کہ جنہیں رات کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ سے دعا مانگ کر کے رمضان کی قدردانیاں کرتے ہوئے بہت ہی اہتمام کے ساتھ رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ نے جس مقصد کے لیے رمضان اور روزے دیے ہیں تو ہم اس رمضان، اس کے روزوں سے وہ مقاصد حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو، ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔